أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور سارے دنوں میں سب سے جو افضل دن ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. محترم دوستوں، میں نے ابھی مسنون خطبے کے بعد دو مختصر چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ آیتیں میں نے پہلی بار نہیں پڑھی. اس سے پہلے میرے کئی جمعہ اس موضوع پر ہو چکے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کرنا اس وقت پر ضروری ہے. آج ہم اس جمعہ میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے وہ چیز گزر جائے. اگر اس کے بعد سال کے کسی بھی مہینے میں اگر میں اس موضوع پر میں یا کوئی اور خطیب بولے تو شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اتوار کے روز انشاءاللہ the day after tomorrow تمہارے حساب سے حاجی میدان میں نکل جائیں. جی، بعد نماز عشاء حجاج اکرام میدان مینا کے لیے نکل جائیں اور مینا کا پہلا دن پیر سے شروع ہو جائے گا. اور عرب دنیا میں انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی، چہارشنبے کے دن عید ہو جائے گی اور یہاں آگے پیچھے ایک دن اللہ سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے. اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا کہ چاند وغیرہ وغیرہ، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اس کی فضیلت عطا فرمائے. امت مسلمان میں اللہ اتحاد پیدا فرمائے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں اور آپ کو کرنی ہیں، اور وہ اسی وقت ہم بول سکتے ہیں. اگلے جمعہ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عید منا چکے ہوں گے. اس کے بعد بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی وہ وقت ہے، عین وقت ہے جب کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو اطلاع ملنی چاہیے. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی تو چھوٹی آیتیں میں نے پڑھی. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. شاید اس جمعہ میں بیٹھنے والے لوگوں میں، اس جمعہ میں شریک ہونے والی عورتوں میں کوئی ایسی ہے جسے نہیں معلوم ہے اس کا معنی، اس لیے کہ ہم نے اتنا سنا ہے اس کے بارے میں. یہ 10 دن جن کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ 10 دن یہی ہیں جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے شروع کے 10 دن سارے علماء نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ 10 دنوں کی قسم کھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کی حدیث میں اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے، اسی جملے کی بنیاد پر دنیا کے سارے بڑے علماء یہ کہتے ہیں بلا اختلاف، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے یہ 10 دن ہے. رمضان سے بھی افضل ہے. رمضان میں ایک ماحول رہتا ہے نا، اس میں لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں عبادت کی طرف. یہ ماحول نہیں ہے، آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے. لیکن نبی کا جو جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، ساری دنیا میں، نام دنیا کا نبی نے لیا، دنیا میں ساری دنیا کے اندر سب سے اگر افضل دن کوئی ہے، اللہ کے نبی کا جملہ یہ ہے ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ. یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، 10 دن نام لے کر نبی نے کہہ دیا، کسی کا اختلاف نہیں ہے.
جی ہاں، ساری دنیا میں سب سے افضل دن ہے۔ آگے ایک جملہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تمہارے لیے یہ عبرت ہے، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، یہ 10 دنوں میں جو کام کیا جاتا نیک عمل، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے کیا؟ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے کر جاتا ہے، اس سے بھی بڑا ہے کیا؟ نبی نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ نوجوان بولتے ہیں گردن کٹا دوں گا، گردن کٹا، گردن کٹانے سے بڑا عمل مل رہا، تیری گردن کٹانے سے بڑا عمل مل رہا ہے، جہاد میں جانے سے بڑا عمل مل رہا ہے۔ نبی نے کہا جہاد بھی نہیں، اللہ اکبر، ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کرتے ہو اللہ کے نبی کے مطابق جہاد بھی اس کے بعد ہے۔ ہاں، ایک آدمی اس سے آگے ہے، ایک آدمی کا عمل یہ 10 دنوں کے نیک عمل سے آگے ہے۔ کون ہے؟ الا رجل، سوائے اس آدمی کے، استثناء عربی میں کہتے ہیں الا رجل، سوائے اس آدمی کے، افر وجہہ فی التراب، جس کا چہرہ مٹی میں مل گیا۔ سمجھ میں نہیں آئے گا، جہاد میں گیا، کسی نے گردن اڑا دی تو گردن کہاں پڑی رہتی ہے؟ مٹی میں لڑتی رہتی نا۔ تو کہا افر وجہہ فی التراب، سوائے اس کے جس نے اپنی جان گواہ وہاں پر قربان کر دی، اس کا عمل بڑا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد میں شریک ہونے والے کا بھی عمل یہ 10 دنوں کے عمل سے بڑا نہیں ہے۔ اب اللہ کا واسطہ ہے تمہیں اس چیز پر غور کرو، کیا کرنا ہے۔ میں نے مختصر قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا، میں نے پوری حدیث بھی میں نے اب بھائیوں کے سامنے نہیں پڑھی ہے، میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع یہی ہے، یہ 10 دنوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کون سے عمل ہیں جو ان 10 دنوں میں ثابت ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے یہ 10 دنوں کے اندر۔ ابھی 10 دن بھی نہیں ہے ہمارے پاس، جمعرات کے دن اگر ہم عید منا رہے ہیں تو 10 دن کہاں سے ہیں ہمارے پاس؟ جمعرات کا دن آخری دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے، تو پھر ہمارے پاس رہے کتنے دن ہیں؟ آلریڈی یہ دن شروع ہو چکے ہیں، وہ دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اچھی اردو میں کہتے ہیں عشر ذی الحجہ کے مستحب اعمال کیا ہے؟ کیا جملہ ہے؟ یہ 10 دنوں میں کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ سب سے پہلے آپ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی بات کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہا، کوئی دن ایسے نہیں ہے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو جتنا کہ 10 دنوں میں ہے۔ آپ کے سامنے کئی بار میں نے کہا ہے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دنوں میں پسند ہے، مجھے کرنا ہے اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، عمل صالح، عمل صالح نیک عمل ہمیں کرنا ہے۔ کسے بولتے ہیں نیک عمل؟ کوئی بھی نیک عمل، 2 چیزیں اس میں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیک عمل یہ 10 دنوں میں بڑا پسند ہے۔ ہمارے عمل میں 2 باتیں تلاش کر لیجیے، عربی زبان میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، نیک عمل اس کو بولتے ہیں المقید بالسنہ الخالی من الریاء۔ اگر کبھی آپ کے پاس ٹائم رہے، جمعہ کی تقریر کے بعد جا کر اگر آپ لکھ سکیں، آپ اسے لکھ کے رکھیے، یہ عمل یہ 10 دنوں میں جہاد سے بڑھ کر ہے، المقید بالسنہ الخالی من الریاء۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ دعا کب مانگ رہے جانتے ہیں؟ چونٹی نے گفتگو کی اپنی دوسری چونٹیوں سے، وہ گفتگو انہیں سنائی دی، چونٹی کی زبان سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد قرآن مجید کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرائے اور ایک دعا مانگی۔ بہت بڑی چیز ہے، عبرت ہے میرے تمہارے لیے۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے، نعمت ملنے کے بعد ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اگر کامیابی دی ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک، عام ایگزام سے لے کر نیٹ سے لے کر کوئی بھی وہ ایگزام لکھے، وہاں سے لے کر کاروباری تک، اگر اللہ نے کامیابی دے دی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلیمان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ 2 مالدار ہمارے سامنے ہمیشہ ہیں، قرآن میں اللہ نے 2 مالداروں کا تذکرہ کیا ہے اور بیک ٹو بیک کیا ہے۔ پہلے جو ہے سلیمان کا کیا علیہ السلام، اس کے بعد اللہ نے قارون کا تذکرہ کیا ہے۔
ہمیں فیصلہ لینا ہے سلیمان علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے یا قارون کے طریقے پہ چلنا ہے. دونوں کو اللہ نے مال دیا, دونوں کو اللہ پاک نے بہت بڑی چیزیں عطا فرمائی. جیسے ہی چونٹی کی گفتگو سنیں, سلیمان نے ایک جملہ کہا, بڑا اچھا جملہ, یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. ربی اوزعنی, ربی اوزعنی. حضرت سلیمان کی دعا پڑھ رہا ہوں, اے میرے پروردگار اوزعنی, مجھے توفیق دے. یہ جو نعمت ملی ہے نا, نعمت ملنے کے بعد اکثر میں نے دیکھا ہے, معاف کیجئے گا, ایک جنازے میں میں شریک ہوا, میری آنکھیں ترس گئی. ایک عورت کوئی برقع پہن کر آ جائے, برقع چھوڑ دیجئے, کم سے کم اسکارف پہن کے آ جائے. سارے جنازے میں ایک بھی عورت ایسی مجھے نہیں دکھی جو برقع پہن کر آئی ہے. تب مجھے اندازہ ہوا مال ایک جگہ پر آنے کے بعد, دولت جب زیادہ ہو جاتی ہے نا, برقعے اتر جاتے, دین چھوٹ جاتا, پیچھے چھوٹ جاتا دین. اگر دین رہا بھی تو مسجد میں رہتا ہے, گھروں سے دین نکل جاتا ہے. یہ میں نے 10 خاندانوں میں دیکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ جب نعمتیں عطا فرماتا ہے آدمی باغی بن جاتا ہے, اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے. سلیمان کیا کہہ رہے ہیں, ربی اوزعنی, اللہ توفیق دے. کس کی توفیق چاہ رہے ہیں؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. سارے مالداروں سے میری گزارش ہے, اپنی زبان پر حضرت سلیمان کی دعا پڑھو. اے اللہ مجھے توفیق چاہیے. اس کس کی توفیق چاہیے؟ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا, تیری نعمتوں کی شکریہ کی مجھے توفیق چاہیے. توفیق ملی تو شکریہ ادا کرتا ہے آدمی, ورنہ وہ بھی نہیں ادا کرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد ایک جملہ ہے, دیکھو ان کی دعا میں, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. آگے سنو, یہ موضوع ہے, وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ مجھے توفیق دے, میں عمل صالح کروں, عمل کروں نہیں. ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے توفیق دے. نماز نہیں پڑھی جا رہی, یہ دعا مانگو. عمل نہیں ہو رہا ہے, یہ دعا مانگو. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں. کیسا نیک عمل؟ 3 باتیں, ان اعمل صالحا ترضاه, عمل صالح بھی ہو اور اس عمل سے تو راضی بھی ہو. اللہ اکبر. ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور اپنی رحمت سے اللہ مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے. نبیوں کی دعا بڑی ہوتی ہے, اس لیے نبیوں کی دعاؤں کو پڑھیے گا انشاءاللہ, پڑھیے گا. ان 10 دنوں میں جو مستحب اعمال ہیں, اس میں پہلی چیز جو میں تمہارے سامنے کہنے جا رہا ہوں, عمل صالح کرنے کی کوشش کیجئے. اور عمل صالح 2 چیزوں کا نام ہے, 2 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ ہے المقید بالسنہ الخالی من الریا, وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, اسے بولتے ہیں المقید بالسنہ, سنت کے مطابق ہو. اور دوسرا ہے الخالی من الریا, وہ عمل ریاکاری سے خالی ہو, دکھانے کے لیے نہیں کیا گیا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کے لیے نہ ہو. جی سامنے قربانی آ رہی ہے, میں ہو سکتا ہے شاید وہاں تک پہنچ نہ پاؤں. 6 اعمال میں نے نوٹ کیے ہیں, ان 10 دنوں میں کرنے کے 6 اعمال میں نے نوٹ کیے ہیں. اور آخری عمل میں نے نوٹ کیا ہے قربانی. چونکہ بات آ رہی ہے ریاکاری کی, اس لیے پہلے نمبر پر میں اس کو بول کر, اس کے بعد انشاءاللہ دوسری چیزوں کو میں بعد میں تمہارے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سوال کیا گیا نبی کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی. میں دعا کرتا ہوں ویسی قربانی اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانی, آگے جواب سنیے, عربی میں جواب پڑھ رہا ہوں, حدیث عربی میں پڑھ رہا ہوں. کان الرجل, نبی کے زمانے میں ایک آدمی یضحی بالشاۃ, ایک بکری کی قربانی دیتا, اس کی طاقت اتنی تھی, ایک بکری عنہ اپنے طرف سے, وعن اہل بیتہ, سارے گھر کی طرف سے. یاد رکھو اچھے سے, ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر ہماری طاقت ایک بکری کی ہے, ہم ایک ہی بکری خرید سکتے ہیں, تو پھر نبی کی یہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے گا. اپنی جانب سے اور اپنے سارے گھر کی طرف سے, جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں
ایک چولہے میں کھاتے ہیں، ایک پکوان میں رہتے ہیں، ساروں کی طرف سے ایک بکری نبی کے زمانے میں ایک صحابی قربانی میں دیتے تھے، عنوان اہل بیتہ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی اس میں کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ ہاں، کھلانا بھی چاہیے۔ عجیب تنگ دل لوگ ہیں، قربانی کے گوشت میں بھی اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ عجیب قوم ہے یہ، اتنا کھاتی ہے، کھا کھا کے بیمار ہے، کھا کھا کے بیمار ہے، اور جو ٹکڑے جو ان کے لائق نہیں ہے نا، وہ باہر نکالنے کے ایسے۔ بہت اچھے بھی لوگ ہیں، ممبر پہ کھڑ کے جو بول رہا ہوں اچھے بھی ہیں، مگر بڑی تعداد ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ وہ دوسروں کو بھی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آگے جملہ بڑا اچھا ہے، حتی تباہ الناس، ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر زمانہ بدل گیا، لوگوں میں فخر آ گیا۔ کیا بولتے؟ وہ زمانے میں ہی، اگر اس زمانے میں آ گیا ہے تو یہ زمانے کی کیا حالت ہوگی؟ زمانہ بدل گیا، لوگوں میں فخر آ گیا، فتباہ الناس فصارت کما ترى، حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ یہی جملہ ہے۔ آج اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں میرے بھائیوں، جی ہاں، کتنا گوشت پڑا ہے، کیسے خون فوارے کی طرح مار رہا ہے، گزشتہ سال کے بکرے سے یہ زیادہ تازہ ہے، جی ہاں، یہ فنا ہے، یہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے تقوی کی اللہ کو ضرورت ہے، تمہارے سینے میں نیت کیا ہے۔ حالات خراب تھے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں قربانی کرنے کی، پتہ نہیں تمہاری قربانی کا درجہ کہاں چلا جائے گا نہیں معلوم۔ حالات خراب ہیں پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں میری طاقت کے مطابق، وہ بکرا جو جائز ہے دے سکتے ہیں قربانی میں، اللہ میری استطاعت کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جو چھوٹی سی تھیلی میں سوکھے کھجور لا کر اوپر رکھے تھے تبوک کی جنگ میں، نبی نے کہا آج ابوبکر آج بھی تم ہی آگے ہو۔ بڑے بڑے اونٹ، بڑے بڑے گائیاں، بڑے بڑے بکروں سے چھوٹا سا بکرا صحیح نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر ریاکاری کے تو دے رہا ہے، اس کا ثواب تم سب سے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ یہاں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پھر وہ باقی 5 اعمال بول کر اس مختصر جمعہ کے خطبے کو انشاءاللہ میں ختم کر لوں گا۔ میرے بھائی، احکام قربانی آپ جانتے، ناخن کاٹنا، نہیں کاٹنا، کیا کرنا، یہ سارے احکامات آپ کو معلوم ہیں، مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ایک بکرا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، ترمذی کی حدیث سنی ہے، ایک پیغام ہے قربانی کا، یہ پیغام تمہارے حوالے کر کر وہ باقی 5 اعمال پر انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جانور کے گردن پہ چاقو چلانا آسان ہے، جی، جانور کے گردن پہ چاقو چلانا آسان ہے۔ یہ قربانی اصل جو اس کے پیچھے کا جو پیغام ہے، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے قربانی؟ کیا چیز کے لیے آج ہم قربانی دے رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا؟ ایک تو ہے نبی کی سنت، نبی نے حکم دیا، اور اتنا سخت حکم دیا قربانی کے تعلق سے جسے طاقت ہو، جملہ غور سے سنو، جملہ غور سے سنو، جسے طاقت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ من وجد ساعۃ، جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، فلا یحضر مصلانا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب۔ کتنا بڑا جملہ ہے میرے بھائیو یہ، لیکن یہاں بھی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے، جی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اے سی میں آپ بیٹھے ہیں، سو نہ جائیں، میری بات کو غور سے سنیں آپ اس چیز کو۔ اس اتنی بڑی حدیث آنے کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کیا قربانی فرض ہے، کیا قربانی واجب ہے؟ نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے قربانی، سنت ہے، مگر اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔ علماء نے کہا قربانی اس لیے کبھی کبھی صحابہ اکرام 1 آدھ سال چھوڑا کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اہمیت تو بہت ہے، اس کا پیغام کیا ہے میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سننے والے، یہاں بیٹھنے والے، یہ جو قربانی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں تمہارے سامنے، جانور کی گردن پہ چاقو چلانا بڑا آسان ہے، اپنے خواہشات پر چاقو چلاؤ،
فجر آج بھی ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، فجر میں اٹھا نہیں جا رہا ہے ہم سے، ہم نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی جی نیند کی قربانی۔ ایک نوجوان ہے، اس سے سگریٹ چھوڑا نہیں جا رہا، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ ایک نوجوان ہے، گالیاں بکتا ہے، کبھی کبھی کسی اتفاق سے کسی ہوٹل میں چلے گئے چائے پینے کے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں جتنی جلدی اٹھ کر باہر جائیں اتنا اچھا ہے۔ ادھر سے گالی، ادھر ہر زبان پہ گالی، ہر جملے میں گالی۔ ایسے نوجوان ہیں اس سے گالی چھوڑی نہیں جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھو ایک جملہ بول کر بات آگے لے۔ قربانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ ایک بوڑھا باپ، نبیوں کے باپ، سبحان اللہ۔ میں نے سلفیہ مسجد میں کہا، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہی کے خاندان میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں انہی کے خاندان میں آئے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ لمبے عرصے تک بیٹا نہیں ہونا، پھر بیٹے کا ہونا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں اللہ وہ بیٹے کا تذکرہ کرنا، فلما بلغ معه السعي، جب دوڑنے کے قابل بچہ ہوا، اللہ کا وحی کرنا، خواب میں دکھانا، پھر اس کے بعد بیٹے سے تذکرہ کرنا اور بیٹے کا جواب دینا، چاقو لے کر، چھری لے کر بیٹے کی گردن پہ چلانا۔ قرآن میں موجود ہے یہ کیا پیغام ہمیں دے رہی ہے قربانی؟ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں، نہ بیٹے کی ہے نہ بیوی کی ہے، دنیا میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ اس موقع پر میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حرام میں جو لوگ ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ انہیں حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی محبت میں انہیں حلال کمانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی قربانی بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ 10 دنوں میں جو ہم کرتے ہیں۔ باقی 5 باتیں ہیں اور آپ جانتے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے، انگلیوں پر گناتا ہوں، آپ اسے گن لیجیے۔ دوسری بات، میرے نگاہ میں یہ میں نے پہلے لکھا تھا مگر قربانی کو میں نے پہلے نمبر پر کہہ دیا ہے۔ دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے، الحمدللہ مناسک حج اور عمرہ ہے۔ حج لوگ کرتے ہیں 10 دنوں میں ماشاءاللہ۔ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا انشاءاللہ روز اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد حاجی لوگ احرام پہن کر دوبارہ مینا کی طرف نکل جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اس سال حج پر گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنائے۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہیں وہاں پر، بغیر پریشانی کے حج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا سوال کر کے بولتا، کیا ہمارے نبی غلط بول سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی غلط بول سکتے ہیں؟ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة والحج والعمرہ، عورت کا جہاد، بڑے آدمی کا جہاد، کمزور آدمی کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ نبی نے حج کو عمرے کو جہاد سے تشبیہ دی ہے، اور جہاد میں تکلیفیں آتی ہیں، اسی طریقے سے حج میں بھی تکلیفیں آئیں گی، تبھی جا کر آدمی ماں کے پیٹ سے جنم لینے کی طرح واپس آئیں گی تکلیفیں، ضرور تکلیفیں آئیں گی۔ اور اللہ کے رسول کا ایک دوسرا جملہ بھی ہے اور وہ یہ ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں آدمی جاتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے جو لوگ جن کے رشتہ دار گئے اللہ ان کی تکلیفوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، صرف ایک بار حج فرض ہے، بار بار سنو، ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جمعہ اگر صحیح نہیں گئی ہے اگلی جمعہ صحیح کر لیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں گڑبڑی، بیمار ہو گئے، اگلا رمضان صحیح کر لیں گے انشاءاللہ۔ مگر ساری زندگی میں ایک مرتبہ ایک عبادت ہے جو فرض ہے، اور لوگ اسے بھی جا کے بگاڑ کر لے کر آتے ہیں، نہ جانے سے پہلے پڑھتے ہیں، نہ وہاں جا کر پڑھتے ہیں، نہ سنت معلوم ہے، نہ دعائیں معلوم ہیں۔ ایک ہی چیز لوگ پوچھتے ہیں، کھانا کیسا تھا؟ جی مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے۔ اچھا آدمی کون ہے؟ کیا بہترین کھانا کھا کے آئے ہیں، کیا بہترین بلڈنگوں میں رہ کے آئے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ تم نے تمہارا حج جو ایک مرتبہ فرض ہے نبی کے طریقے پہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لو، آئینے میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ سے سوال کرو، اور ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی
اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. جو جانے والے ہیں اللہ ان کے اسفار کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. یہ دوسرا عمل ہے. سبحان اللہ. پہلا عمل جو میں نے کہہ دیا قربانی ہے, اور دوسرا عمل حج کا اور عمرے کا عمل ہے. تیسرا عمل میرے بھائیوں, حج کے بیچ میں ایک چیز ہے وہ بولنا مناسب سمجھتا ہوں, دوسرے عمل کے اندر ہی ہے. عرفہ کا دن ہے. لوگ یہاں ماشاءاللہ آپس میں ذرا اختلاف کرتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے. میری کوشش بھی یہی ہے اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہم محنت کرتے ہیں, اللہ ہماری محنتوں پر پانی نہ پھیرے, اللہ ہماری محنتوں کو کامیابی میں تبدیل فرمائے. آپ سے بھی گزارش یہ ہے آپس میں لڑیے گا نہیں, آپس میں لڑیے گا نہیں. اللہ سب کو عرفہ کا ثواب اللہ عطا فرمائے. ایک جملہ ہے عرفہ کے بارے میں, جتنے بھی دن ہیں نا اس دنیا میں 10 دن سب سے افضل ہیں. آپ نے سن لیا, یہ 10 دنوں میں عرفہ سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. اس آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ نازل نزول فرماتا ہے. اس آسمان دنیا پر ایک جملہ ہے جب عرفات میں لوگ سنتے ہیں نا رو لیتے ہیں. اللہ یباہی بہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے حاجیوں پر. اللہ فخر کر کر فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے یہاں کیوں آئے ہیں. 2 جملے ہیں عربی زبان کے, شعثن غبرا, ان کے بال پراگندہ ہیں, کرافٹ کر کے نہیں ہے, دھول پڑی ہوئی ہے, ان کے کپڑوں کے اوپر دھول لگی ہوئی ہے. شعثن, اس حال میں یہ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری مغفرت کو پانے کے لیے. اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر. معمولی دن نہیں ہے عرفہ کا دن, معمولی دن نہیں. ساری دنیا ایک طرف روزہ رکھ رہی ہے اور ایک طرف حاجی میدان عرفات میں جمع ہے. اس مبارک موقع پر ایک امانت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس بابرکت دن میں اللہ سے دعا کرو اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے, اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ سر اٹھا کے چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے. ساری دنیا میں صرف بولنے سے نہیں ہوتا, اللہ مواقع دیتا ہے. اللہ مواقع, ان مواقعوں میں حاجیوں سے کہو, ہمیشہ حاجیوں سے اللہ سے دعا کرو. ساری دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے, اللہ اس ظلم کو اس دنیا سے ہٹائے. اللہ موقع ہمارے سامنے لا رہا. عرفہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. دوسری بات جو عمل کرنا ہے ہمیں, آپ بھی دعائیں کیجیے, وہ لوگ بھی انشاءاللہ دعا کریں گے. تیسرا عمل جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے, ذرا جلدی چلتے ہیں, روزہ رکھنا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں میں 9 دن روزہ رکھتے تھے. 10واں دن تو عید کا دن ہے نا. یصوم 9 ذی الحجہ. ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں, کل ہی ایک صاحب سے بات کیا, کھانے کے لیے کہا میں روزہ ہوں. بولی صاحب ماشاءاللہ, خواتین بھی روزے سے ہیں, مرد حضرات بھی یہ 9 دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے, ان کے نیک عمل کو اللہ قبول فرمائے. اس پر زیادہ نہیں بولوں گا, ایک جملہ صرف. اگر کوئی ایک نفل روزہ رکھتا ہے ثواب کیا ہے اس کا؟ ایک نفل روزے کا ثواب کیا ہے؟ عام دنوں میں 10 دنوں میں رکھے گا تو پھر بہت بڑھ جائے گا. وہ 70 سال کے لیے اس کے چہرے کو اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایک روزے کا ثواب یہ 70 قریب 70 سال کے لیے اس کا چہرہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. یہ تیسرا عمل ہے جو یہ 10 دنوں میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا عمل جو 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے اللہ کا ذکر ہے. ذکر میں آپ نے بارہا سنا ہوگا, میں بھی کئی سال سے بول رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما, دونوں بڑے صحابی, یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر, سنو جی غور سے, کچھ لوگ ریسنگ کرتے نہیں, 4-5 دوست مل کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں روڈوں پر. صحابہ کیا کرتے تھے دیکھو, راستوں میں کیا کرتے تھے صحابہ کرام, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر 2 صحابہ چل رہے ہیں, ایک ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ اور ایک ابن عمر ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. دونوں زور سے تکبیر پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. زور سے تکبیر پڑھ رہے ہیں. امام بخاری نے حدیث بیان فرمایا ہے, لوگ کسی دوسرے خیال میں رہتے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں بازار میں, ان کی تکبیر کو دیکھ کر ان کے ساتھ لوگ بھی تکبیر پڑھ رہے ہیں. بتکبیرہما یکبر الناس بتکبیرہما. کر سکتے ہیں نوجوان, یہ کرو نا,
یہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تمہیں دیکھ کر تمہاری والدہ تکبیر پڑھے, تمہیں دیکھ کر تمہارے والد تکبیر پڑھے, تمہیں دیکھ کر تمہارا دوست تکبیر پڑھے. یہ 10 دنوں میں یہ کرنے کے کام ہیں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. چوتھا عمل, پانچواں عمل, اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم, صدقہ و خیرات کرنا ہے 10 دنوں میں. یہ بھی ثابت ہے بھائی, یہ بھی ثابت ہے. بہت مجبور ہیں لوگ, آنے سے پہلے فون پہ کئی میسیجز آتے ہیں, 5 سال کا بچہ ہے, کینسر کا مریض ہے. اللہ اکبر. ہمیں نہیں معلوم ہے بھائی, جن کے گھر میں گزر رہی ہے نا ان سے پوچھو, 5 سال کا بچہ ہے, کینسر کا مریض ہے. کیسے کیسے حادثات ہیں. صدقے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے میرے بھائی, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. مصاری السوء, اگر بری موت آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ, یہ تو ہر خیر کے لیے ہے مگر صدقہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے, یہ بھی ذرا کوشش کیجئے. یہ 5واں عمل ہے, آخری عمل بول کر اللہ سے دعا کر کر میں اس مختصر جمعہ کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. آخری عمل ہم ہمیشہ کرتے ہیں الحمدللہ, مگر ان 10 دنوں میں افسوس کیا ہے, کچھ لوگ یہ 10 دنوں میں بھی سستی کرتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا بولنا چاہتا ہوں. کون سا عمل ہے جو 10 دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے, لوگ نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ہے نماز. کون سی چیز, کون سی چیز؟ نماز ہے. جی ہاں, بڑی ہمیشہ ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, کیا بولے صاحب, نہیں ہمیشہ ہے نماز. سانس ختم ہو رہی ہے تبھی بھی نماز ہے. مگر یہ 10 دنوں میں علماء نے لکھا, اس کی اہمیت ان لوگوں کے لیے بڑھ جاتی ہے جو یہ 10 دنوں میں بھی فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیجیے, کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں سیدھا سودی پہ ہی بات کرتے ہیں. وہ یہ کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, وہ ملک یہ کر رہا ہے, فلاں. ارے ہم نے فجر پڑھی ہے آج, اللہ جو ہم سے سوال کرنے والا ہے, ہماری فجر ہوئی ہے کیا؟ ہم فجر پڑھنے کے لیے, جو پڑھنے والے ہیں اللہ ان کی اور پابندی عطا فرمائے, اللہ ان کے نیک عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اللہ انہیں تہجد بھی پڑھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. مگر تعداد بڑی کم ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں اگر تعداد دیکھنی ہے تو جمعہ میں مت جاؤ, فجر میں جاؤ. فجر میں معلوم ہوتا ہے اصلی مصلی کتنے ہیں. اس مسجد کی اگر تعداد دیکھنی ہے تو فجر میں جا کر دیکھو. میرے بھائی, آپ سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے, بہنوں سے بھی گزارش ہے, پتہ نہیں مولوی صاحب طبیعت صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہیں, کیسے کیسے جملے بولتے. میرے نبی نے کہا, یہ آخری بات ہے میری انشاءاللہ, میرے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی صبح میں اٹھتا ہے, جیسے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے. اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہے بھائی, نوجوان ساتھیوں, نبی کا جملہ ہے, یہاں 3 گھنٹیاں پڑتی ہیں گدی میں. جیسے ہی آپ اٹھے, آپ نے دعا پڑھا, 1 گھنٹی خود بخود کھل جاتی ہے. آپ آئے, آپ نے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو بنایا, آپ کی دوسری گھنٹی کھل گئی. آپ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, آپ کی تیسری گھنٹی کھل گئی. نبی کا جملہ یہ ہے, اصبح نشیطا, اصبح نشیطا. ایسا نوجوان, ایسا مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو, اس کی صبح بڑی زبردست ہوگی, بڑا چالاک, بڑے اچھے انداز میں, صحت کے انداز میں یہ آدمی صبح کرے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھو وہ صبح کتنی اچھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم, نوجوان ساتھیوں کے لیے بول رہا ہوں خاص طور سے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اسے اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسے اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے. کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ اسے بچا لیتا ہے. الحمدللہ. بہت بڑی باتیں ہیں, وقت ہو چکا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ یہ 10 دنوں کی اللہ ہمیں اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 10 دنوں کی فضیلت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 دنوں میں کچھ دن رہ گئے ہیں, کچھ دن گزر گئے ہیں, اللہ جم کر عمل صالح اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق بھائیوں کو قربانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو
جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جو ذمہ دار ہیں اللہ انہیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ متبع سنت بنائے، ہر مسلمان کو اللہ بدعت سے بچائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، جیسے سارے حاجیوں کا احرام ایک کلر کا ہے، سفید احرام ہے، اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی متحد بنا دے، اللہ ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کا فرما بردار بنائے، رسول اللہ کا فرما بردار بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، بڑوں کا فرما بردار بنائے، چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.